سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی سہولت کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت آج رات 9 بجے تک بڑھا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے انتخابی امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست آج جاری کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو اپنی فہرست سے نکال دیا ہے۔ حکومت نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی قرضوں تک رسائی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی قائم کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں حریت قیادت نے کہا ہے کہ مودی کی سرپرستی میں BJP کی حکومت کی غیر جمہوری پالیسیاں جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ آج آکلینڈ میں 5 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 46 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی سہولت کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت بڑھا دیا ہے۔ اب امیدوار آج رات 9 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابی امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست آج شائع کرے گا۔ انتخابی نشانات کل الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو اپنی فہرست سے نکال دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اسلام آباد میں کئی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنایا۔ حکومت نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی قرضوں تک رسائی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی قائم کی ہے۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے آج کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی قرض تک بلا تفریق رسائی کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی حالت کو بدل دے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی ایک ایسا نظام تیار کرے گی جس سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار سے وابستہ افراد کو مارکیٹ کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی پاکستان کے 1.5 کروڑ چھوٹے اور درمیانے کاروبار سے متعلق منصوبے تیار کرے گی اور مارکیٹ کا حجم 3000 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد تک بڑھا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی مالیاتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور مارکیٹ میں کریڈٹ کی دستیابی یقینی بنائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے کاروبار کا مجموعی ملکی پیداوار میں تقریباً 40% حصہ ہے اور یہ تقریباً 80% غیر زرعی افرادی قوت کے لیے روزگار کا ذریعہ ہونے کے ساتھ کم آمدن کے حامل طبقے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار میں ناکافی سرمایہ کاری ملک کی پائیدار شرح نمو اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ نیشنل کریڈٹ گارنٹی کمپنی کا قیام چھوٹے اور درمیانے کاروباری شعبے کی مضبوطی کے لیے ایک دوررس ادارہ جاتی اصلاح کا اقدام ہے۔ صدر عارف الوی نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ صدر نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور مصر نے مختلف شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون میں اضافے کے لیے بات چیت اور مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق کی رائے مصر میں مشرق وسطیٰ کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ سفیر رضوان سعید شیخ اور ایشیا کے لیے مصر کے نائب وزیر خارجہ احمد شاہین کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ دونوں فریقوں نے سیاست، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اسلام آباد میں رواں سال کے آخر میں مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس اور سالانہ باہمی مشاورت کے آئندہ مرحلے کے انعقاد سمیت دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
بلوچستان کے نگران وزیر اطلاعات جان چکسئی نے کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو اس کے مذموم مزاحم میں کامیاب ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے پر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت اچھی طرز حکمرانی اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ یہ بات آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے خوشحال پختونخوا کے ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ڈیش بورڈ کا مقصد عوامی خدمات کی فراہمی، سینٹرز کی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے براہ راست نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔ اس ڈیش بورڈ کے ذریعے تمام صوبائی محکموں، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ پولیس کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا۔ ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم جاری ہے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں پر بھی عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ ملک گیر مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 4 کروڑ 43 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ستمبر سے اب تک 63 ارب 67 کروڑ 90 لاکھ روپے کی وصولی کی جا چکی ہے، جبکہ اس دوران 37,308 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ملتان سے مجموعی طور پر 1 ارب 8 کروڑ 30 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی اور 95 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پشاور سے 44 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی اور 67 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ نئے ضم شدہ اضلاع سے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی۔ حیدرآباد اور سکھر سے 37 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 45 کروڑ 10 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی۔ کوئٹہ سے 7 کروڑ 10 لاکھ روپے کی وصولی کی گئی۔ افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی ان کے ملک واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کی رہائش کے لیے عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 958 غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,65,614 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم کے معروف اداکار خالد بٹ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں انوار الحق کاکڑ نے غمزدہ خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ خالد بٹ پاکستان ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم انڈسٹری کے بہت معروف اداکار تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت تنظیموں نے کہا ہے کہ مودی کی قیادت میں بی جے پی کی حکومت کی غیر جمہوری پالیسیاں جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت تنظیموں نے کہا کہ بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر میں فوجی طاقت سے کشمیریوں کی آواز دبانا جمہوریت کا مودی برانڈ ہے۔ ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر خبروں کے اس بلیٹن کے بعد سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے انسداد کے لیے آگاہی مہم کے عنوان سے خصوصی انٹرویو سیریز امر بالمعروف کے تحت اصلاحی معاشرے میں نوجوانوں کا کردار نشر کرے گا۔ اور اب کرکٹ۔ آکلینڈ میں 5 میچوں کی سیریز کے پہلے بین الاقوامی T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 46 رن سے ہرا دیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ بالائی شمالی علاقوں شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 8، کراچی 26، پشاور 18، مظفر آباد 14، گلگت 12، مریض 17، سری نگر 12، جموں 9 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ کمیشن نے امیدواروں کی سہولت کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت آج رات 9 بجے تک بڑھا دیا ہے۔
الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات کے لیے انتخابی امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست آج جاری کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر 13 سیاسی جماعتوں کو اپنی فہرست سے نکال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔